تو رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کا خاص احترام ہے، اور باقی مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی کچھ تاریخی واقعات رونما ہوئے، کچھ تاریخی اور اسلامی شخصیات، ان کی شہادتیں، ان کی وفاتیں، ان کی پیدائشیں وہ اس مہینے میں ہوئی ہیں۔ ہم کسی شخصیت کا پیدائش کا یا وفات کا دن منانا اس کو جائز نہیں سمجھتے، نہ ہم مناتے ہیں، نہ خصوصی طور پر ان کی پیدائش کے دن یا ان کی پیدائش کے مہینے میں کوئی خاص پروگرام ہم درست سمجھتے ہیں۔ البتہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اس شخصیت کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں۔ وہ غلط فہمیاں دو طرح کی ہوتی ہیں کہ کسی مہینے میں یا کسی دن میں کوئی شخصیت دنیا میں آئی ہے یا اس نے وفات پائی ہے یا وہ شہید ہوئی ہے، تو دو قسم کی لوگ غیر اسلامی طرز عمل اس کے بارے میں اختیار کرتے ہیں، یا تو اس کی شان میں غلو کر کے اس کے مقام سے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اسلام میں سراسر ناجائز ہے، اور یہ غلو شرک اور کفر تک لے جاتا ہے۔ یا دوسرے طرح کے لوگ وہ ہیں جو اس شخصیت سے نفرت کرتے ہیں، اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے غلط معلومات اکٹھی کر کے اس شخصیت کا بغض اپنے سینے میں پال لیتے ہیں، اور پھر اس مناسبت سے اس مہینے میں یا اس دن میں جس دن میں وہ فوت ہوا ہوتا ہے یا شہید ہوا ہوتا ہے، تو اس دن میں یا اس مہینے میں اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اس کی توہین اور تنقیص کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر انکار منکر کے تحت یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اس خاص مناسبت سے ان کا کتاب و سنت کی روشنی میں اور مسلم حقائق کی روشنی میں رد کریں، اور لوگوں کو صحیح تعلیمات سنائیں، لوگوں کو حقیقی چہرہ دکھائیں اسلامی تاریخ کا۔ تو رجب کے مہینے میں ایک واقعہ جو تاریخ اسلام میں رقم ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو ایک طبقہ ہے جو اسلام کا نام لیتا ہے، صرف اسلام کا نام لیتا ہے، نام لیوا ہے اسلام کا، حقیقت میں وہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اسلام کے بڑے بڑے جتنے ستون ہیں وہ ان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ فرقہ اور وہ گروہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی دشمن ہے، جس طرح اور کبار صحابہ اکرام کا دشمن ہے۔ تو وہ اس موقع پر بھی ہرزہ سرائی کرتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے 22 رجب جو ان کی وفات کا دن ہے، اس دن کو عید کا دن کہتا ہے، خوشی کا دن کہتا ہے، اور اس خوشی میں وہ شیرینی بانٹتے ہیں جس کو ہمارے ہاں بھولے بھالے کئی سنی افراد بھی اختیار کرتے ہیں، رجب کے کونڈے جنہیں کہتے ہیں۔ تو وہ دراصل سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص رشتہ دار بھی ہیں، نسبی اعتبار سے دیکھیں، خونی اعتبار سے دیکھیں تو قریشی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور اوپر کی پشتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے ان کے آباء و اجداد مل جاتے ہیں۔ ایک ہی خاندان کے چشم و چراغ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ۔ اور دوسری نسبت ان کی رشتہ داری وہ سسرالی رشتہ داری ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کے یہ بھائی ہیں، یعنی برادر نسبتی بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ تو یوں کئی رشتہ داریاں بھی ہیں، اور پھر اسلامی جو کارنامے ہیں ان کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بشارتیں ہیں ان کے لیے، جن کا میں کچھ تذکرہ کروں گا، وہ الگ ہیں۔
تو اتنا ایک جلیل القدر صحابی، اتنا عظیم المرتبہ صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا، اس کی وفات پہ خوشیاں منانے والے اور مٹھائیاں بانٹنے والے، رجب کے کنڈوں کے نام سے ایک بدعت جاری کرنے والے، تو ایسے لوگوں کا اسلام سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام اور مسلمانوں کے کتنے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ آج کسی کا باپ فوت ہو جائے، آج کے دور میں اس کی خوشی میں اگر کوئی مٹھائی بانٹ دے، اس کی خوشی میں اگر کہے کہ فلاں میرا دشمن تھا وہ مر گیا ہے، میں اس کی خوشی میں مٹھائی بانٹ دیتا ہوں، تو لوگ اس کو کتنی نفرت سے دیکھتے ہیں کہ یار مرنے پر تو دشمنوں کو بھی معاف کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے مرنے پر خوشی منا رہا ہے، اس کو حقارت آمیز نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار اور آپ کے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے اسلام کے لیے بے شمار کارنامے ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے تو آپ بتائیں کہ مسلمانوں سے اور اسلام سے اس کا کیا تعلق رہ جاتا ہے؟ اور یہ کوئی ایسی ہوائی بات نہیں ہے کہ جو میں زبانی طور پر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہا ہوں، اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں باقاعدہ حوالے پیش کر چکا ہوں، اور اگر کسی کو وہ چاہیے ہوں تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ اس فرقے کی خاص اور معتبر کتابوں میں ان کے بڑے علماء نے، جن کو وہ امام، محدث، فقیہ، مفسر کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ یہ دن 22 رجب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ان کی وفات کا دن ہے، اور اس پر ہم خوشی مناتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کو وہ بڑے گندے گندے القاب دے کر ذکر کرتے ہیں کہ ان کی وفات کی خوشی میں ہم مٹھائیاں بانٹنے ہیں، اور اس دن ہم خوشی کا اظہار کرنا اور سرور کا اظہار کرنا، اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے بھولے بھالے سنی بھائیوں کو جو بھی باتوں میں لگاتا ہے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ کوئی خاص فرقے ہیں، کھانا پینا ان کا ترہ امتیاز ہے، ان کی ہر عبادت میں کھانے پینے کا بہت دخل ہے، تو ان کو بس انہوں نے کھانا پینا دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ رجب کے کنڈے ہوتے ہیں، ٹھوٹھیاں بھری جاتی ہیں، مٹی کے برتن بھرے جاتے ہیں اور بانٹے جاتے ہیں، تو انہوں نے خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، ان کو ایک جھوٹی کہانی بھی گھڑ کے سنا دی کہ یہ جناب امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، حالانکہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ان کی نہ یہ پیدائش کا دن ہے نہ ان کی وفات کا دن ہے، ان کی تو کوئی مناسبت بنتی ہی نہیں اس رجب کے مہینے سے اور نہ ان کنڈوں سے۔ اور جنہوں نے اس بدعت کو شروع کیا ہے انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم کس خوشی میں یہ کام کرتے۔ اگر آپ نے غلط فہمی میں اس کو اپنا بھی لیا، پھر آپ کو حقیقت پتہ چل گئی کہ یہ تو ہمارے اسلام کے بڑے بڑے ہیرو جو ہیں ان کی وفات کی خوشی میں ایسا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر آپ اس پر جاری رہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔